لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وكل ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم. آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 18 تک پڑھا ہے. اور سورت کی ابتدا میں اور پچھلے دروس کو میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی. اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر آخرت کا اور جنتیوں کی صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. موبائل اپنے سائلنٹ کر لیجیے گا. دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے آخرت کے بارے میں بہت ساری باتیں اور ایک سوال مجھ سے بھائی نے کیا تھا کہ اگر مستقل ایک ہی بات کا ذکر ہوتا جائے بعض مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ آدمی وہ میرے اس کو جواب کے اندر ایک بات بولی کہ اگر مستقل ایک بات کا ذکر ہوتا رہے اور اگر آدمی اگتا ہے تو اس بات کی اہمیت کرو. مستقل اگر ایک بات کا ذکر چلتا رہے اور آدمی نہ ہوتا ہے تو اس بات کی طرح اہمیت کرو. اس کو سنیے تو یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن جب کسی معاملے کے اندر بیان کرتا ہے توحید ہم دیکھتے ہیں توحید کیا ہے. مستقل توحید کیا ہے چلتے ہیں پورا نام مستقل توحید کا بیان چلتا ہے. یہ ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں سورت قیامہ سورت دمر یہ جتنے بھی صورتیں ہیں سارا ٹوٹل آخرت کا بیان ہے. جب ہم ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایک آیت اپنے اندر بہت ساری درخت اور نقشے ہیں. ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. وہ لوگ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. میں بتایا تھا اس کے حوالے سے سارا کون لوگ جو مومن ہیں وہ یخافون یوما اور خوف رکھتے ہیں اس دن کا کان شرہ مستطیرا. دیکھیں شر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کی خیر جو نا خیر اس کی ضد شر ہو. خیر کہتے ہیں بھلائی کو شر کہتے ہیں برائی. خیر کہتے ہیں مال کو تو شر کہتے ہیں نقصان کو. خیر کہتے ہیں شفا کو تو شر کہتے ہیں بیماری کو. خیر کہتے ہیں عمل کو تو شر کہتے ہیں فساد. اسی طرح ایمان خیر کہتے ہیں ایمان کو تو شر کہتے ہیں کفر کو. خافون یوما کان شرہ مستطیرا. مومن آدمی جو ہے قیامت کا خوف رکھتا ہے تو اسے سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں پھیلا ہو. سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اب کیا مطلب شر کے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ارد گرد بد انجام بد حال لوگ دیکھ رہا ہے تو وہ سب کون ہے کہ جنہوں نے سوائے کفر کے کچھ کیا؟ سوائے کفر کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. دنیا کے اندر سوائے حرام کاریوں کو کچھ کیا
اب جب وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی سلوک نہیں ہو رہا، نہیں تو ان کے ساتھ نہیں، ایک آدمی کے سامنے اس کا باپ بھاگتا ہوا جانا ہے بری طریقے، حیثیت یہ ہے کہ جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، باپ کو کبھی زندگی میں ننگا دیکھا؟ زندگی میں کبھی ننگا نہیں دیکھا باپ کو، اور باپ جو نا وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے ننگا میں۔ کی حدیث ہے ہر بنی آدم قیامت کے دن اپنی قبروں سے بے لباس اٹھایا تھا، بدن کے کپڑے نہیں، جس حالت میں پیدا کیا تو اسی حالت میں اللہ سے، یہاں تک کہ آپ ساتھ میں فرمایا ان کے ختنہ بھی نہیں ہوں گے، جو ختنہ والی جگہ ہے نا وہ بھی تمہارا پہلے سے ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول عورتیں تو شرم کی وجہ سے مر جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دن کی سختی اتنی ہے کہ کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کسی کی طرف آم اٹھا کے دے، باقاعدہ باپ جو ہے وہ بھاگتا ہوا چلا گیا اور یہ آواز دیتا ہوا رہ گیا، باپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، باپ روکا نہیں، بھائی بھاگتا ہوا چلا گیا، ماں بھاگتی ہوئی چلی گئی، فلاں یہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن رکتے نہیں، ہر آدمی خوف زدہ، ہر آدمی پریشان ہے، اس کو پتا ہے آج بچت ہوتی نہیں، دنیا کے اندر ڈرانے والوں نے ڈرا، ہماری سمجھ میں آئی، ہماری سمجھ میں نہیں۔ اب یہ جو گیا ہے نا، یہ جو پہنچا یہ تھا جنتی اس دن کو ڈرنے والا تھا، یہاں پہنچا اللہ نے فرمایا وہ خواب ہونے گے، وہ آدمی تھا کہ اس دن کے شر سے ڈرتا کہ آج کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کل کے شر سے میں خود بخود بچ جاؤں، لیکن اگر آج کے شر میں پڑ گیا نا تو کل میرے لیے کسی قسم کی کوئی خیر ہوگی، کسی قسم کی کوئی خیر نہیں۔ فرمایا فَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور یہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہوں، یتیمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں یہ لوگوں کو کھلاتے ہوں۔ مسکیناً، لوگ کون سے؟ مسکیناً، یتیماً وہ اسیرا، وہ یتیم ہوں گے، وہ محتاج ہوں گے، وہ غلام ہوں گے، جن کے اخلاص ہوں گے اللہ کی محبت۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سامنے زندہ مثال باقاعدہ مسکین کے اندر، مسکین میں ایک چوتھی قسم، پانچویں قسم آپ سمجھ لیں مسافر کی، مسکین مسافر، وہ مسافر کہ جو ایک ایسے علاقے میں آیا جہاں اس کا کوئی پہنچانے حال نہیں، اس کو جو وقت جس وقت کو پہنچا ہے کچھ کھانے پینے کا وہاں سامان ملتا نہیں، باقاعدہ حدیث کے اندر الفاظ ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، صحابی کا نام مجھے سب یاد نہیں، آپ نے کسی بھائی کو یاد ہو تو توجہ دلائیے گا۔ مسجد کے اندر ایک شخص کو دیکھا بحثت مسافر مسجد میں رکا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ہماری مسجدوں کی طرح نہیں ہوتی، آج ہماری مسجد ہے نا لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں نا جب مسجد میں تو آخر میں تالا لگانا پڑتا، 2 لاکھ روپے کا فانوس لگا دیا، ڈریے ہم سے اتار کے لے آئے تو اس لیے مسجد کھلی رہتی، مسجد کو تالا ہر نماز کے بعد مسجد میں تالا لگ جاتا، ہر نماز کے بعد مسجد میں تالا لگ جاتا۔ پولیس اسٹیشن ہمارے زمانے میں جیل خانے تو کھلے، ان کے دروازوں پہ تالے لگے ہوئے نہیں ہیں، شراب کے اڈے کھلے ان پہ تالے لگے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر بدماشی جوئے کے اڈے کھلے ان پہ تالے لگے نہیں ہے، رات کو بھی یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے سب کی، 24 گھنٹے آرام نہیں ہے تو 24 گھنٹے مسجد کھلی 24 گھنٹے نہیں۔ ایک تو مولوی صاحب نے مجھے بڑی اچھی توجہ دی، میں نے کہا مولوی صاحب مسجد کو تالا لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہے مسجد کی قیمتی چیزیں چوری آتا ہے تو ہو جائے، سب کس نے کہا مسجد میں قیمتی چیزیں رکھ۔ ابو داؤد کی صحیح ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجد کی تزئین و آرائش کریں گے، کیا کریں گے؟ مسجدیں خوبصورت بہترین سامان و ساز و سامان کے ساتھ بنائیں گے۔ اور صحیح بخاری کے اندر عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لوگوں اہل کتاب کی نقالی مت کرو، اہل کتاب کی نقل بازی مت کرو، مسجدوں میں سرخ پتھر مت لگائے۔ ایسا کچھ بات اگر وہ ماربل کا زمانہ ہوتا تو عمر رضی اللہ میں کیا کہتے ہیں مسجد میں ماربل مت لگائے، اگر وہ ٹائل کا زمانہ ہوتا تو فرماتے مسجد میں ٹائل، یعنی مطلب یہ کہ اگر اہل کتاب اپنے عبادت گھروں کو خوبصورت کر کے عالیشان کر کے بناتے ہیں نا لوگوں کو اس طرف ایک اٹریکٹ کرنے کے لیے، تم ایسی کوئی کوشش کرو نہیں، آ رہی بات سمجھ۔ اب وہ مطلب بات یہ ہے کہ جب اس زمانے کے اندر مسجد میں تزئین و آرائش نہیں ہوتی تھی، مسجد تازہ سے ہوتی تھی، تو یہی وجہ ہے کہ مسجد کھلی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے تو مجھے توجہ پیش کی تھی مسجد میں کتا ہے،
مسجد میں کتے بلی گھس جاتے ہیں، ہمارے پاس مسجد میں تالا لگاؤ، ایک بات ہوتا ہے، بلی کتے گھسنا ہو تو وہ تو لوگوں کے رشمی میں گھس جاتے ہیں، ہم سبزی منڈی میں نہیں دیکھتے، آدمی بھی جا رہے ہیں تو کتے بھی جا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں نہیں گزرا بھائی، اگر کتے بلی کو گھسنا ہو تو رشمی بھی گھس جاتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کتاب الطہارت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کتے آیا سے لے جایا کرتے تھے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں، لیکن مسجد بند ہوتی تھی نہیں، اس کا سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کتے آئیں گے جائیں گے مسجد کھل جائے گی، ہری بات سمجھ، اور اگر مسجد آباد رہے تو کتے ویسے بھی آئیں گے، تو کتے میرا نہیں بدل رہے، ہری بات سمجھ، اس لیے اگر مسجد آباد رہے 24 گھنٹے مسجد میں لوگوں کا آنا جانا رہے تو آ سکتے، تو کیا آ سکتے۔ اب یہ بات بہت غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد چونکہ کھلی رہتی تھی، یہی وجہ وہ کمیونٹی سینٹر بنے تھے، مسافر آتے تھے، آپ کے ہمارے مسافر آتے تھے تو وہ باقاعدہ یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے آج ہوتا نا ہمارے یہاں سلسلہ کہ بھائی آپ کا میرا مہمان آیا اتنا سا گھر ہے، اب آپ کا میرا مہمان آیا اس کو کھلانے کی تنگی کے لیے میزبان پریشان ہو رہا ہے، ان کو کھلانے اٹھانے بٹھانے کھلانے کی اس میں میزبان پریشان ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مہمان آتا تھا مسجد میں رکتا تھا، کدھر رکتا تھا؟ مسجد میں۔ آپ کا ہمارا مہمان آ کے رکے ہوئے تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا میرا مہمان اگر آئے گا کہاں رکے گا؟ مسجد میں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آپ کے لیے کوئی پریشانی ہے تنگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہاں سمجھے گا آپ اس اعتبار سے جب آپ کا میرا مہمان آ کر مسجد میں رکے گا تو لازمی بات ہے مسافر جو آئے گا وہ یا ہوٹل بک کرے گا، وہ بھی کدھر آئے گا؟ سیدھا مسجد میں آئے گا، وہاں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ خیر باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے وہ صحابی مسجد کے اندر گئے، مسجد میں مسافر موجود، اس کے پاس جا کر پوچھا آپ نے کھانے کھایا؟ اس نے کہا نہیں کھانا نہیں، اس کو لے کر آیا، آپ نے کہا اپنے ساتھ لے کر آیا، گھر کا کچھ بتا بھی، گھر کا بھی کچھ بھی نہیں بتا، اس کو اپنے ساتھ لے گیا، ساتھ لانے کے بعد اندر گئے، پہلے گھر میں بیوی سے پوچھا بھائی کھانے کے لیے، بچوں کا کھانے کے لیے کچھ تھوڑا سا ہے یعنی کہ اگر انہیں کھلاتے ہیں تو تم اور ہم بھی بھوکے، تم اور ہم بھی بھوکے، سب تو ایک کام کرو بچوں کو سبق ٹپکا کے سلا دو، ایسے بھوکے ہی سلا دو، صبح اللہ کے اللہ، اور جب میں ان کو لا کے بٹھاؤں کھانا تم لا کے رکھو تو کسی بہانے سے کسی ترکیب سے موم بتی بجھا دینا، دیا بجھا دینا، ٹھیک ہے، اور منہ چلاتے رہنا، میرے ساتھ بیٹھ کے منہ چلاتے رہنا، ان کو ایسا لگے گا ہم کھانا کھائیں، تاکہ وہ کھانا کھائیں۔